अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन वीक के आखिरी दिन नजर आए क्योंकि कल गैजेटेड हॉलिडे है। तो आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। ओवरऑल मार्केट के अंदर 43,000 का लेवल कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ साथ अगर इंटरडे हाई की बात करें हम तो 43,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव ट्रेडिंग देखी गई। इट मीन्स के ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक भी किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ साथ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट हमने देखा वो है रेमिटेंसेस की सूरत में। जब से रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसका इनिशिएटिव लिया गया और जब से वो इंट्रोड्यूस करवाया गया ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, तो हमने देखा वहाँ पे काफ़ी चेंजेस और काफ़ी उसको वेलकम किया गया। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं तकरीबन 91 कंट्रीज से ताल्लुक है उनका, उन्होंने इस अकाउंट के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवाया। $200 मिलियन के करीब यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट आ चुकी है प्रॉपरली रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू। और इसके साथ साथ अगर 28 डेज लास्ट 28 डेज की बात की जाए तो तकरीबन $100 मिलियन जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है। इट मीन्स कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये पहली बार ऐसा इकदाम किया गया है और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव पूरी इकोनॉमी पे आ रहा है थ्रू आउट। हम देख लें अगर ओवरऑल नंबर्स के थ्रू भी अच्छा। इसके साथ साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप भी जो है वो बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। इट मीन्स के एक्सपोर्ट के नंबर्स इंक्रीज डे बाय डे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे अपने मार्केट के अंदर उसका एक शैडो है वो डेली बेसिस बढ़ता हुआ देख रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,087.70 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 43,631.36, लोअर वाज 43,087.70 सेम एज द ओपनिंग, एंड फाइनली क्लोजर 43,416.77 यानी चेंज रहा 329.07 का इजाफा। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने हाईएस्ट वॉल्यूम आज जनरेट किए हैं आफ्टर 3.6 ईयर्स। 570.58 मिलियन शेयर्स आज के मार्केट में ट्रेड किए गए। 191.68 का चेंज रहा पॉजिटिव, और फाइनली वैल्यू भी बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है विच इज 25.51 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, आज सब कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा है। यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.76 के इजाफे के साथ 28.51 पे क्लोजर, 46.88 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। टीआरजी पार्क सेकंड स्कॉट पे 5.47 का इजाफा देखा गया, 78.42 पे क्लोजर रहा, 37.29 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली मैपल लीफ सीमेंट 1.11 का इजाफा, 43.38 पे क्लोजर, 34.68 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं वो स्क्रिप्ट्स जिनमें ज्यादातर तेजी आ रही है इस पूरे वीक। डिस्पाइट ऑफ रोल ओवर हम देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर प्रीवेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, यानी कि ओवरऑल सीमेंट का इम्पैक्ट, सीमेंट इंडस्ट्री जितनी फ्लरिश कर रही है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हम कहेंगे वो इनिशिएटिव जो कोरोना के अंदर लिए गए या फिर इस फिस्कल ईयर के स्टार्ट में जो रिजल्ट्स आए, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हम ये रिपोर्ट देखें वापस आते हैं। सीमेंट ख्वाबों की ताबीर यानी कि आपके घर की तामीर के लिए एक अहम जुज है। घर की बुनियादों से लेकर कंप्लीशन तक सीमेंट मुख्तलिफ मराहिल में इस्तेमाल होने वाली शय है। छोटे मकानों से लेकर बुलंदो बाला आसमान से बातें करती देव हैकल इमारतों की तामीर में यही सीमेंट मरकजी किरदार अदा करती है। मुल्क में सीमेंट की बेपनाह खपत के बावजूद सीमेंट की बढ़ती कीमतों और आलमी वबा से फैलने वाली मुआशी बदहाली ने इस सेक्टर को भी अपने शिकंजे में लिए रखा था, मगर अब इस असर को कम करने के लिए हुकूमत ने तामीरात के शोबे को सनत का दर्जा देने का फैसला किया है और अहम मराहत के ऐलान के साथ साथ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बोर्ड के क़याम का ऐलान भी किया है। पाकिस्तान में अक्टूबर के दौरान सीमेंट की फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी एक वजह डैम्स के तामीराती काम का आगाज़, वज़ीर-ए-आज़म के हाउसिंग सेक्टर को पैकेजेस हैं जिसके बायस सीमेंट की फरोख्त मजीद बढ़ी है। सीमेंट का शुमार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के पसंदीदा शेयर्स में से होता है। सीमेंट सेक्टर ने स्टॉक मार्केट में तेजी से हिस्सा डाला और एक वक्त में सरे फहरिस्त भी रहा। जो लोग नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी करेंगे उनको टैक्स में एक बड़ी छूट और इंतहाई महदूद टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही तामीराती शोबे को सीमेंट और सरिये के अलावा दीगर सामान पर भी विद होल्डिंग टैक्स की छूट दी जा चुकी है। यही नहीं, 3 साल की मंदी के बाद सीमेंट के शेयर्स में दोबारा तेजी देखी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हालिया दौरा दयामीर भाषा डैम इस सिलसिले की कड़ी है और इसने सरमायाकारों को मजीद एतमाद दिया है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन पैकेज का इम्पैक्ट ये नजर आ रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो फ्लरिश कर रही हैं, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं मार्केट में, यानी कि शेयर प्राइस की वैल्यू की बात करें तो वहां भी सीमेंट शेयर्स जो है वो काफी हद तक जो पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो वहां भी एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब, आप CEO हैं चायल ग्रुप ऑफ कंपनीज के, इसके साथ साथ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं आबाद के। वेलकम टू द शो सर। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ गौहर साहब, आप बिजनेसमैन हैं और फॉर्मर चेयरमैन भी थे आबाद के। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी आपकी इनवाइट करने का। सर, सबसे पहले ये बताइए, अब्दुल रहमान साहब आपसे स्टार्ट करूंगी, ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है जैसे ही कंस्ट्रक्शन पैकेज आया और कोरोना के अंदर जब एक गिरावट देखी जा रही थी, इकोनॉमिक नंबर्स के थ्रू आउट हम देख रहे थे, और पूरी दुनिया की बात करें तो वहाँ भी एक रिसेशन की सूरत इख्तियार कर गया था, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में ये संभाला दिया कंस्ट्रक्शन पैकेज ने, कितना पॉजिटिव रहा ये इंडस्ट्री के लिए? देखिए, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बहुत सारे हैं, और लेकिन बदकिस्मती के साथ इसकी सारी पॉजिटिविटी जो है वो अगर देखी जाए तो सूबे सिंध से हट के तमाम तो जगहों पे आपको इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएंगे, लेकिन सूबे सिंध में इसके कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है सो फार। उसकी वजूहत कई एक हैं। उन वजूहत में, और जहाँ आप जैसे आपने फरमाया कि इस वक्त दुनिया में जहाँ कहीं भी, इवन कनाडा, अमेरिका में भी 100 मिलियन 200 मिलियन के उन्होंने पैकेजेस दिए हैं इकानमी के इस बहरान से निकलने के लिए। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम दिया जाए, ठीक है ना। उन लोगों ने भी किया है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन मेरा अर्ज़ करना सिर्फ ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें शायद प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट सेम पेज पे नहीं है, जिसके न होने की वजह से वो जो काम सिंध में होना चाहिए था, और चूँकि सिंध ख़ास करके कराची लीड करता है जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के हिसाब से इकोनॉमी के, तो अगर यहाँ काम नहीं हो रहा तो मैं ये कहूँगा कि ये आप किसी हद तक इसको नाकामी प्रोजेक्ट की या नाकामी इस विजन की नहीं है, नाकामी ये है कि इसमें कोऑर्डिनेशन की शायद कहीं कमी है, जिसमें सर ये तो सिंध हुकूमत की नाकामी हुई। मैं इंट्रोडक्शन में हनीफ गौहर साहब को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी। सर, ओवरऑल कराची इज़ अ बिग सिटी, अब अगर ऐसा होगा या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है, तो इसमें कराचीइट्स का क्या कसूर है? और ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर इस कंस्ट्रक्शन पैकेज को भी इंक्लूड करके, तो क्या इसकी एक्सटेंशन के बाद कुछ काम होते हुए दिखाई देंगे या फिर ये यहीं पर पॉज हो जाएगा? देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की। जब हम कराची आइट्स की हम बात करते हैं तो वर्टिकल बिल्डिंग्स अगर हैं तो वो कराची के अंदर हैं बनिस्बत पाकिस्तान के किसी और दूसरे शहर के। आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था वो तामीराती पैकेज, इस विजन के तहत उन्होंने तामीराती पैकेज दिया। जब प्राइम मिनिस्टर ने हलफ भी नहीं उठाया था और वो प्राइम मिनिस्टर बने भी नहीं थे, वो 2 दफ़ा हमारी एसोसिएशन तशरीफ़ लेकर आए, जो हमारी एसोसिएशन है आबाद की। वो आबाद आए और उन्हें हमने तमाम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे, जो लो कास्ट हाउसिंग की जो प्रोग्राम्स थे, उन तमाम पर हमने उन्हें ब्रीफिंग दी। हमने ना सिर्फ ब्रीफिंग दी बल्कि हमने उन्हें याद दहानी भी कराई कि प्राइम मिनिस्टर साहब, इमरान खान साहब, आप ये समझे कि आप भी हमारे मेंबर हैं। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्हें हमने उनके फादर की मेंबरशिप निकाल के दिखाई कि इनके फादर भी लाहौर से हमारे मेंबर थे आबाद के। जी हाँ, तो वो भी कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे। तो हमने उन्हें उनकी तजावीज़ फिर हमने प्रोवाइड की। वो तमाम चीज़ें उन्होंने दोनों मरतबा बड़े गौर से सुनी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है, PTI जो है, वो भारी अक्सरियत से पाकिस्तान में जीतने के बाद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हो गए। अब हमारी खुशकिस्मती ये थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कि वो सारी बातें हमने उनसे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की कही हुई थी। तो इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ कि उनका जो विज़न है, उनके दिमाग में सारी बातें रहती हैं। वो अगर आपसे एक दफ़ा मुलाकात कर लेंगे, आपसे मिल लेंगे, तो उनमें वो शनासाई है कि वो आपको आइंदा नाम लेकर पुकारेंगे। इतना उनका अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेमोरी ठीक है उनकी। उन्होंने ऑफ कोर्स सर, जब तो वो प्राइम मिनिस्टर है ओवरऑल इन अ लाइटर नोट। नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो और भी बहुत सारे लोग रहे हैं ना, तो मैं इस वजह से ये आपको लेट द पास्ट इन द पास्ट जस्ट यस, तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर्स तो देखें, हमारी बाकी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकातें रही हैं शुरू से। हम तो बिजनेसमैन लोग हैं, हम तो सबसे मिलते हैं हम लोग हमेशा, लेकिन इनका डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वजह से हमें ये एडवांटेज मिला कि वो हमने जो उनके दिमाग में पहले से सारी बातें डाली थी, अगर आपको तरक्की करनी है पाकिस्तान में, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उस वक्त तक आप नहीं जा सकते जब तक आपको पैकेज अनाउंस नहीं करेंगे।
تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ جتنی انڈسٹری ہیں, جو الائڈ انڈسٹری ہے, جو ہم 72 انڈسٹریز ہم نے کاؤنٹ کی ہوئی ہیں, 72 انڈسٹریز چلتی ہیں, جو کہ آج آپ کا سبجیکٹ بھی ہے سیمنٹ اینڈ سریا اسٹیل جو ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میجر انڈسٹریز ہیں ساری کی ساری جو اس سے چلے. اگر کنسٹرکشن نہیں ہوگی ملک کے اندر تو یہ انڈسٹریز نہیں چلیں گی. پھر پرائم منسٹر کا جو ویژن تھا کہ انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ مکان بنا کے دینے, 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں, تو وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ مکان اسی وقت ان کا وہ ویژن مکمل ہو سکتا ہے کہ جب وہ تعمیراتی پیکج کو سپورٹ کرتے, ہم جو کنسٹرکشن کے لوگ ہیں انہیں سپورٹ کرتے. کیوں کہ گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی نہ اتنی نوکریاں ہوتی ہیں کہ وہ 1 کروڑ سرکاری نوکریاں لوگوں کو دے سکیں, یا گورنمنٹ کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے کہ وہ خود 50 لاکھ مکان بنا کر دیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آج یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ آج تک پالیسی میکنگ چل رہی ہے ساری کے ساری کہ یہ پالیسی بنے گی, یہ پالیسی بنے گی, یہ پالیسی بنے گی. لیکن آج 2.5 سال کے بعد بھی بدقسمتی سے جو ہے, جو کہ بہت زیادہ اس پیکج کو یا جو لو کاسٹ ہاؤسنگ جس کو ہم کہتے ہیں بہت ڈیلے آیا, بہت لیٹ آیا, وہ تھوڑا سا بالکل ڈیلے آیا. عبدالرحمان صاحب میں آپ کو انکلوڈ کرنا چاہوں گی اس میں. اوورآل کیا دکھائی دے رہا ہے, جیسے ہی جب کرونا سٹارٹ ہوا تو ورلڈ جو ہے وہ کلوزنگ سائٹ پہ جا رہا تھا, پوری دنیا کو ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جو ہے وہ اختیار کرنا پڑی تھی. اوورآل پاکستان کے اندر بھی یہی جو ہے وہ ایکسرسائز کی جا رہی تھی. ایٹ دا سیم ٹائم پرائم منسٹر صاحب کا یہ ویژن تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں تاکہ انڈسٹریز بھی بند نہ ہو, اور وہ جو پور ہم کہیں گے یا پھر ایک لوور طبقہ ہے جو چھابڑی والا اور جو ٹھیلے والے ان کا بھی کاروبار چلتا رہے. تو سر اس انیشیٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا اور جو انڈسٹریز کے لیے پیکیجز بھی دیے گئے یا پھر جو پروجیکٹس تھے جو کنسٹرکشن سائٹ پہ تھے وہ بھی چلائے گئے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ چیلنج ہے نا کرونا وائرس کا, یہ چیلنج تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں نا کہ ہم صرف پاکستان میں اس کو فیس کر رہے ہیں, یہ تو ورلڈ وائڈ چیلنج ہے. ساری کنٹریز, سارے اکانومیز اس کو فیس کر رہی ہیں. ہم نے بھی بہت اچھی طرح سے اس کو فیس کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا ہمارا راؤنڈ تھا اس کا کووڈ-19 کا, اس میں پاکستانی قوم نے وسائل کے نہ ہوتے ہوئے اور پاپولیشن کا اتنا بڑا انفلکس ہوتے ہوئے اور ہاؤسنگ اور جس طرح سے ہمارے رہائش کے طرز ہیں دنیا کے تمام ممالک سے کہیں آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, شاید انڈیا سے آپ کمپیئر کر پائیں کچھ ایریاز سے. تو جس طرح سے ایک ایک گھر میں ایک ایک چھوٹے آپ سمجھ لیجیے کچی آبادیوں میں لوگ آباد ہیں, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پینڈیمک نے اس طرح پاکستان پہ اثر نہیں کیا یا اٹیک نہیں کیا جس طرح ایکسپیکٹڈ تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں سب قابل تحسین ہیں, اس میں چاہے وہ گورنمنٹ کی ایجنسیز ہوں, چاہے اس میں گورنمنٹ کی پالیسیز ہوں. اللہ کا بھی کرم ہے, بہت زیادہ مسلمان قوم ہے, وہ بھی تو دیکھیں نا. اس کے بعد یہ کہ ہمارے لوگ جو ہیں, ہمارے لوگوں کے اندر یہ پھر دیکھیں یہ بات تو صرف بالکل قطعاً اس سے ہٹ کے کہ ہمارا بلیو بینگ اے مسلم, اور دوسری بات ہے کہ صفائی, اب صرف اگر یہ ہوتا ہے کہ صفائی ستھرائی کا جو معاملہ پوری دنیا میں دوسرے کاسموپولیٹن سٹیز میں ہے, ہمارے یہاں بھی یہ معاملہ زیادہ ہوتا اچھا تو شاید ہم اتنا بھی انکاؤنٹر نہیں کرتے. صحیح ہے نا. لیکن انفارچونیٹلی وی آر بینگ مسلمس, ہماری پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے پاکیزگی ہمارے لیے امپورٹنٹ موسٹ ہے, مگر انفارچونیٹلی ہم کہیں سوائے گندگیوں کے ڈھیر دیکھنے کو اور کچھ نہیں دیکھتے. ہم سیوک سینس ہم میں نہیں ہے. میں اس کے اوپر دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ذمہ داری نا صرف حکومتوں پہ نہیں ٹھہرائی جا سکتی. یہ ایز اے سویلین آف پاکستان, ایز اے ریزیڈنٹ آف پاکستان, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہائیجین کو, صفائی ستھرائی کو, کسی کے گھر کے سامنے کچرا پھینکنے کو برا سمجھنا شروع کروں. دیٹس پارٹ آف دا ٹریننگ. وی نیڈ دیٹ ٹریننگ ان پاکستان. دیٹ ٹریننگ از ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں آپ, ٹاپک پہ آ جائیں پلیز. اب اس ٹاپک پہ ادھر آئیں گی تو دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے, شاید یہ پینڈیمک کا امپیکٹ اور کم ہوتا. اچھا, اب یہ بڑی خوش اسلوبی کی بات ہے کہ موجودہ حکومت نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا. مینیج کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انڈسٹریز کو انہوں نے, جیسے ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے انڈسٹری کا پہلی مرتبہ درجہ دیا اسی پینڈیمک کے دوران میں. پھر جو FATF کے اور اس کے دوسرے مسائل تھے جس کے بنیاد پہ وہ پیکج اناؤنس نہیں کر پا رہے تھے, انہوں نے وہ پیکج بھی اناؤنس کیا, ایک ایڈوانٹیج ملا اس کا. میرا صرف کہنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب کبھی انسان کی زندگی میں یا ملکوں کی زندگی میں اور قوموں کی زندگی میں بحران آتے ہیں اس میں سے نئے شگوفے پھوٹتے ہیں. یہ بہترین ٹائم ہے کہ اس میں ہم, اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اس کے اندر ویژن کلیئر ہے پرائم منسٹر کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, کہ وہ اس سے نئے شگوفے پھوڑے اور اکانومی کو بہتر سمت لے. کیونکہ ہم جس وقت پینڈیمک میں داخل ہوئے ہم ورس سچویشن میں تھے اکانومی کی. اگر آپ یہ دیکھیے تو پوری دنیا کے اندر اکانومی افیکٹ ہوئی پینڈیمک سے. ہم پینڈیمک سے پہلے
बिल्कुल गहराई के अंदर और थे। पेंडेमिक आते ही हमारी जो है वो इकोनॉमी भी फ्लरिश करने लगी और फिस्कल ईयर का स्टार्ट भी पॉजिटिव नोट पे बेहतरीन हुआ। सर इसके साथ साथ ओवरऑल आपने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है। ऐसा हम देख रहे हैं कि अगर हम पंजाब जैसे प्रोविंस की बात करते हैं तो वहाँ पे जब प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया जा रहा होता है उसकी अप्रूवल्स जो है वो क्विक होती हैं। एट द सेम टाइम सिंध में ऐसी अप्रूवल्स क्विकली नहीं हो रही, रीज़न क्या है एक्चुअली? सिंध में देखिए रीज़न ये है कि पहली बात तो ये कि देखिए हमारे यहाँ एक इदारा है SBCA, वो SBCA पूरे सिंध को टेक केयर करता है। अगर पिछले 2 साल की मैं बात करूँ तो पिछले 2 साल में ऐसा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो कोई सरबराह रहा ही नहीं उसका, और अगर कोई सरबराह आया तो जिस दिन वो आके बैठा उस दिन से उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। कोई आया तो 2 महीने के बाद वो रिटायर हो रहा था, उसका कोई इंटरेस्ट काम करने में नहीं था। तो देखिए कंसिस्टेंट पॉलिसी, अगर मुझे ये पता हो कि आज मैं आके बैठा हूँ और 2 महीने बाद मैंने रिटायर हो जाना है, मुझे प्रमोट किया गया इसलिए मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि मैं काम करूँ। आपको किसी ऐसे आदमी को क्या गवर्नमेंट के अफसरान की कमी हो गई है या क्या ऐसा हो गया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो किसी आदमी को, जब तक आप किसी को बैठ के पॉलिसी बना के काम करने नहीं देंगे तो कैसे होगा? तो सवाल ये है कि आप ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि आप देख लेंगे पिछले 2 साल के अंदर कितने SBCA सर मेरी नॉलेज के मुताबिक या मेरी कुछ मालूमात है उसके अंदर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी अप्रूवल्स रुकी हुई हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनकी अप्रूवल होना बाकी है। अगर उनकी अप्रूवल दे दी जाए तो फौरी तौर पे जो है उसका तामीराती काम शुरू हो जाएगा। की अप्रूवल्स हैं। तो क्यों सर ऐसा क्यों होता है? यानी कि आबाद एक एसोसिएशन है, वहाँ के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए क्यों इस पर आवाज़ नहीं उठाई जाती? या फिर प्रॉपरली फेडरल गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर साहब जब तशरीफ लाते हैं तो उनसे ये जो है वो इकदाम लेने की क्यों जो है वो रिक्वेस्ट नहीं की जाती? जहाँ तक हनीफ गौर साहब मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे इसका आंसर लेना चाहूंगी सर प्लीज। ये बड़ा मुश्किल सवाल है जो आप कर रही हैं। आप जो ये बात कर रही हैं ना, ये हर जुमेरात को ये रोना हम रोते हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने। हर जुमेरात को प्राइम मिनिस्टर, सर अवाम सुनना चाहती है ना, अवाम भी तो इस टॉपिक पे आना चाहती है कि प्रोजेक्ट्स आए न्यू तो वो भी किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। देखें छोटा सा तजिया, पहले आपने एक बात की थी कि क्यों जो है तो डिफरेंस है पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर। जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने फरमाया, देखें डिफरेंस ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है वहाँ पंजाब के अंदर PTI की हुकूमत है, वहाँ पंजाब के अंदर जो LDA है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जहाँ से सारी अप्रूवल्स होती हैं, एक इस वक्त पाकिस्तान में वही इदारा है कि जो कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि 45 डेज़ के अंदर आपको अप्रूवल मिलेंगी। तो LDA में अगर आप कोई काम करते हैं तो वहाँ सर आपको 45 डेज़ में मिलेंगी। और LDA के अंदर अगर आपने अप्रूवल ली और किसी शख्स ने आपसे पैसे मांग लिए तो जो उनके चेयरमैन हैं उन्होंने ये गारंटी की हुई है कि आपने खामोशी से नाम बताना है और उसकी नौकरी हमने खा जानी है। ठीक है, वहाँ पर इस लेवल की सख्तियाँ हैं और वो डिलीवर करना चाह रहे हैं। बदकिस्मती से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर इसके बिल्कुल बरक्स है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर कोई ऐसा शख्स कहे कि एक तो 18 NOC कहाँ से लेंगे? 45 दिन में 18 NOC हमें ले ही नहीं सकते हम। हमारे ऊपर इतने बम बांधे में यहाँ पर सिंध के अंदर। सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स भी सर यहीं पे गिरती हैं अगर देखा जाए। ओवरऑल बारिश हो रही होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बारिश के अंदर हमें स्विमिंग पूल लगता है घर के बाहर। अब आप एक डिफरेंट टॉपिक को चेंज कर रही हैं। आप चाहें तो मैं उस टॉपिक के 18 NOCs का जो है वो एग्जांपल दे रही हूँ कि ये जरूरी है, नेसेसरी है। नहीं, NOC का उसका कोई फायदा नहीं होता। जिन NOC जो लोग दे रहे होते हैं वो सिर्फ पैसे ले रहे होते हैं, उसके बाद कभी जिंदगी में आके उस बिल्डिंग को चेक करने के लिए नहीं आते। इसका जवाब बड़ा सिंपल सा ही है। और जो बिल्डिंगें गिरी हैं, ठीक है ना, वो जो गिरी हैं वो बिल्डर्स की बनी हुई नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर की। जी हाँ, बोल रहे हैं। देखिए हनीफ गौर साहब हमारे बहुत सीनियर हैं और बड़े मोतबर, जो पॉइंट आउट किया उन्होंने और जो आपके जुमले से पिक किया वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को, जिसकी कोई अप्रूवल नहीं होती, जिसके पीछे कोई बिल्डर नहीं होता, जिसके पीछे कोई आबाद का जो मेंबर है वो नहीं होता, उसको आप रेगुलर कंस्ट्रक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो बिल्डिंगें जितनी भी गिरी हैं तो ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि वो तमाम के तमाम बिल्डिंगें हुए हैं जो मशरूम ग्रोथ के तहत, मतलब लोगों ने अपने तौर पे बना ली हैं, जिनकी कोई अप्रूवल नहीं थी, कुछ नहीं थी। Exactly, सर, तो कैसे कोई मिडिल मैन है या जैसे कि कहा जा रहा है कि वो खामोशी से नौकरी खा जाएंगे, ये वाली जो बात है? यही देखिए, कंट्रोल सिंध में इसलिए नहीं है कि कंट्रोल नहीं है। सिंध के बिल्डिंग कंट्रोल वाले जाके पैसे लेते हैं वहाँ पे और उन जगहों पे जा ही नहीं सकते। अगर कोई लियारी में बिल्डिंग बना रहा है विदाउट अप्रूवल, वो जाते ही नहीं है। लियारी में, खारादर में बिल्डिंगें गिरती हैं, वो जाते ही नहीं है। नाज़माबाद में बिल्डिंग गिरती है, जाती है। वो सब की सब अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उनमें से आपको कोई भी प्रोफेशनल बिल्डर आबाद का मेंबर नहीं मिलेगा आपको। क्यों? कि जो आबाद का मेंबर होगा
وہ پروفیشنلی کام کرے گا، کیونکہ ہماری ایسوسیشن کی طرف سے اتنی سختی ہے کہ وہاں سے ہی اس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، خدا نخواستہ اگر اس نے اللیگل کام کیا۔ اتنے سارے کوسچنز ریز ہو رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی نیکسٹ ٹائم جب ہم کنسٹرکشن پیکیج یا کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر پروگرام کریں تو ایس بی سی اے سے بھی کوئی جو ہے وہ ان کا اسپوکس پرسن یہاں پر لائیں اور ان سے یہ سارے سوالات رکھیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے ایکچولی کہ کراچی والوں کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سوتیلا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ سر حنیف گور صاحب پلیز کنٹینیو کریں۔ دیکھیں آپ کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو بلڈنگز کی بات آئیں، آپ اٹھا کے جتنی بھی اپروولز ہیں نا آپ کسی ٹائم لسٹ منگوا لیں، کیونکہ ہمارے چیئرمین تو ہر ہفتے کو جا رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کی آن لائن چیف سیکرٹری کے پاس ملاقات ہوتی ہے ایوری تھرسڈے۔ پرائم منسٹر اتنے کین ہے اس کام کے سلسلے میں، اتنی توجہ دے رہے ہیں، چیف سیکرٹری وہاں پہ زور لگاتے ہیں کہ یہ سارے کام کریں، لیکن آپ جا کے اس کے باوجود جا کے لسٹیں نکال لیں، بلڈنگ کنٹرول سے ان کے باوجود اپروول نہیں ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر کے کہنے سے، چیف سیکرٹری کے کہنے سے، ہائر اتھارٹی سے کہنے سے نہیں ہوتی، تو یہ تو پھر اللہ ہی جانے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیوں نہیں چاہتے۔ چلیں سر ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اگر مسائل ہیں وہ سالو ہوتے ہوئے دکھائی دیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم عبدالرحمان صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ اوورآل انیشیٹو لیا گیا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا، تو وہ اوورسیز پاکستانیز جو وہاں بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں تو وہ ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے یہ کرائٹیریا ہوگا یا کس طریقے سے اس کا پراپرلی جو ہے پروسیجر ہوگا، اور وہ جب یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے تو انہیں کیا فائدے ہوں گے؟ دیکھیں بڑا اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا ڈیجیٹل روشن پاکستان اکاؤنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان میں دیکھنے میں آتا رہا ہے 70s کے بعد سے۔ 70s تک پاکستان اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک ترقی کی راہ پہ گامزن تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم نے دیکھا نیشنلائزیشن کے بعد نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا، لوگوں نے پاکستان سے پیسے باہر بھیجنا شروع کیے اور لوگوں نے اپنے بچے بھی باہر بھیجنا شروع کر دیے، تو مائیگریشن کا ایک نیا سسٹم جو شروع ہوا 70s کے بعد شروع ہوا، اس نے بڑا امپیکٹ کیا۔ اور جو لوگ پارٹیشن سے پہلے پاکستان میں یا پارٹیشن کے بعد پاکستان مائیگریٹ کر کے آئے، جو کاروبار میں تھے، وہ اوور نائٹ جب کلاش ہو گئے تو اس کے بعد ان کا کوئی چوائس نہیں بچی بجائے اس کے کہ وہ پیسے پاکستان سے باہر لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے تو دیکھیں وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ اب ختم ہوتا تھا۔ سیکنڈ ضرب لگی اس وقت جب پاکستان کے اندر فارن ایکسچینج اکاؤنٹس کو سیز کر دیا گیا، لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہاں پہ اپنے ایکسٹریم پہ پہنچا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ایک بات یہ کم از کم ہے، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ لاسٹ 28 ڈیز کے اندر تقریباً $100 ملین آئے ہیں، رائٹ، ٹھیک ہے، تو 28 دن میں $100 ملین پاکستان کی نان ریزیڈنٹ پاکستانی یا اوورسیز پاکستانی اگر بھیج رہے ہیں تو یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ہاں اب کچھ ٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہوا ہے۔ 91 کنٹریز جو ہیں وہ وہاں سے ڈیفرنٹ ممالک سے تعلق رکھنے والے۔ اب آپ یہی دیکھیے کہ اگر جس وقت یہ جو فارن کرنسی اکاؤنٹس کے اوپر قدغن ماری گئی تھی، اس وقت مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کسی بڑے آدمی کا وہ رات کو کیا کہتے ہیں آپ کا بینک آف سٹی بینک کھلا ہوا تھا، رات کو 9 بجے تک ٹرانزیکشن ہونی تھی، تو جن کے بچے باہر سے کما کے تھوڑے بہت پیسے بیچتے تھے انہی کے اکاؤنٹس کو سیز کیا گیا نا، تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا۔ الحمدللہ میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ دیکھیے اس انیشیٹو کی اگر 28 دنوں کے اندر اتنے پیسے آئے ہیں، اوورآل $200 ملین جسٹ آئے 3 ہیں۔ منتھس ہوئے ہیں سر لانچ کو اور 59,700 اکاؤنٹس اوپن ہو چکے ہیں اس تھرو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ اب آنے والے دنوں میں جب یہ پہلی بار ایسی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز بھی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں تو کتنا زیادہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا اب یہ ایئرلی جب ہم اس کا میں ٹرینڈ یہاں ایک دیکھیں چیز گے؟ ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھیں تھوڑی سی ایک بات جو میں کنٹینیوشن میں کہنا چاہتا تھا، 2 چیزیں ہیں جن کو اگر ختم کر لیا جائے نا تو پھر بہت ساری چیزیں خود بخود سالو ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، دیکھیے ابھی آپ اگلا سوال یہ کریں گے کہ یہ فارن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی اور کیوں آئے گی اور کیسے، دیکھیے جب آپ کا مقامی انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر سیٹسفائیڈ ہو اور سیکیور فیل کرے، باہر کا آدمی اس کے بعد آئے گا۔ جب میں انکمفرٹیبل، لیکن میں یہی آپ سے عرض کروں نا کہ اب انڈیکیشن دکھائی پڑ رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے روشن اکاؤنٹ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے پاکستان پیسے بھیجنے میں دلچسپی کا اظہار کیا اور اس حوالے سے پیسے بھیج رہے ہیں، تو کچھ ٹرسٹ ہے۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ ہماری جو ایز اے قوم، ہماری نیچر یہ بن گئی ہے کہ ہم ہر چیز شارٹ ٹرم میں دیکھتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے شروع کے جو اقدامات ہیں ان اقدامات پہ تنقیدوں کے انبار لگ گئے۔ اچھا وہ وجہ کیا تھی کہ دیکھیے جب آپ کسی بحران سے نکلنے کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر نا شارٹ ٹرم ویژن پہ نہیں جا سکتے ہیں، تو آپ کو پالیسیز آپ کو لانگ ٹرم بنانی پڑتی ہیں۔ اب وہ لانگ ٹرم پالیسیز کے اثرات آنے سے پہلے لوگوں نے اتنا کچھ کہا، اتنا کچھ کہ مطلب آپ فیلئر ہے، کچھ کیا نہیں۔
لیکن اب جب اس کے اثرات آنا شروع ہوئے ہیں تو اب سب چپ ہیں، اب سب خاموشی رکھے ہوئے ہیں۔ اپریسیشن تو ہونی نہیں ہے، خاموش تو نہیں ہے سارے، پھر بھی اکٹھے ہوئے چیخ ہی رہے ہیں نا، خاموش کہیں آپ، خاموش کس کو کہتے ہیں؟ بالکل حنیف صاحب آپ کے اوپر آ رہی ہوں، عبد الرحمن صاحب یہاں میں پاس کروں گی۔ حنیف صاحب اوورآل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انیشیٹیوز لیے گئے، اسٹارٹ آف دی ایئرز ہم بات کریں اگر، جب 2018 میں الیکشن ہوئے اور چیلنجز اتنے سارے تھے، پرابلمز اتنی ساری تھی، آئی ایم ایف کے پاس جائیں نہیں جائیں، اور یہ سب اکانومی کا جو ایک ٹرموائل تھا پراپرلی وہ نیگیٹو سائڈ پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پازیٹیوٹی آ رہی ہے تھرو آؤٹ۔ ہم اگر بات کریں ایکسپورٹس کے نمبرز کی بات کریں، ریمیٹنسز کی بات کریں، یہ ڈفرینٹ انیشیٹیوز کی بات کریں یا پیکیجز کے تھرو کی بات کریں، سب پازیٹیو ڈائریکشن میں دکھائی دے رہا ہے۔ اور کیا ایسی ایڈوائس ہے جو آپ دینا چاہیں گے کہ اب یہ کام بھی ہو جائیں تو بہت زیادہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے؟ پازیٹیوٹی کیوں آ رہی ہے؟ پازیٹیوٹی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے آ رہی ہے۔ آپ جو 18 کی جب آپ بات کرتی ہیں تو تھوڑی دیر پہلے بھی ہماری بات ہوئی تو ہمارا ملک دیواریہ کے نزدیک تھا اس وقت جو ہے۔ بالکل آپ دیکھیں کہ پرسوں سے بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے جو سپیچ اپنی کی ہے کہ جی ہمیں 3 مہینے تو سمجھنے میں لگ گئے، ٹھیک ہے، اور 1.5 سال تک ہمیں فیگرز ٹھیک نہیں دیتے رہے، پیٹرولیم کی بات کی، دیگر انہوں نے بات کی، تو وہ کیونکہ وہ اسٹیٹ آدمی ہے، وہ 2 نمبر آدمی نہیں ہے، تو وہ کبھی کبھی اپنی سیدھی بات کرتے ہیں۔ تو جو یہ اپوزیشن والے ہیں ان کی اس سیدھی بات کو پروپیگنڈا لے کر نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سمپل سی مثال ہے، آج آپ پی ٹی وی میں بیٹھی ہیں تو پی ٹی وی کی پالیسی کو سمجھتے ہوئے آپ پی ٹی وی کے حساب سے پروگرام کریں گی آپ جو ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے چینل پہ جائیں گی تو یقیناً آپ کو ان کی پالیسیز کو، ایک صحافی یا ایک اینکر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سچ پر مبنی حقائق کو جو ہے وہ بولا جائے۔ سمجھنے کی بات میں کر رہا ہوں، آپ تو سچ بات کر رہی ہیں، جہاں بھی جائیں گی سچ بات کریں گی، جب میں پالیسیز کے سمجھنے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کون سی غلط بات کی کہ 3 مہینے سمجھنے؟ ہم ایک فیڈریشن سے میرا تعلق ہے، ہمارا آباد سے تعلق ہے، ہم بھی جب الیکشن جیت کر آتے ہیں تو شروع کے 3 مہینے تو یہ عام سی بات ہے، ہر انسان کو سمجھنے میں لگتے ہیں کہ یہاں کے سسٹمز کیا ہیں، ایک نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد سمجھنے میں لگتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں بڑی صاف گو انسان ہے تو انہوں نے صاف بات کی، اس صاف گو انسان کو اپوزیشن نے پروپیگنڈا کی صورت اختیار کر لی، کیونکہ انہیں کوئی اور کوئی چیز مل رہی نہیں ہے، کیونکہ ایکسپورٹس اوپر کی طرف جا رہی ہیں، کورونا کے حالات میں دنیا کی ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں۔ اٹس اے بلیسنگ، اٹس اے پالیسی نا، ناٹ اونلی اے بلیسنگ۔ اللہ تو ہر وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نیت کے اوپر بات ہوتی ہے۔ انسان کی کیا ہے کہ پرائم منسٹر کی جو اپروچ ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے۔ یہ سب نے پروپیگنڈا کیا کہ پرائم منسٹر کے پاس ٹیم نہیں ہے، ہاں پرائم منسٹر کے پاس ٹیم نہیں ہے، کرپٹ ٹیم نہیں ہے پرائم منسٹر کے پاس، کرپٹ ٹیم نہیں ہے۔ پہلے کیا تھا کہ ڈیفرنس کیا ہے کہ اس مرتبہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایوب خان کی طرح سوچ رہے ہیں۔ جب ایوب خان کی دور کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی انڈسٹری لگی ہے پچھلے اگر آپ دور میں آپ جا کے 30-40 سال پہلے آپ جب جا کے دیکھتی ہیں تو وہ اس وقت ہم آج تک یاد کیا کرتے ہیں یہ کہ اس دور میں انڈسٹری لگی تھی۔ اس ملک کا سروائیول ہی ہے کہ جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے، جب آپ بزنس مین کو سپورٹ کریں گے، آپ ایکسپورٹ بڑھائیں گے، آپ امپورٹ کو کم کریں گے، کٹل کریں گے، تو آپ یہ دیکھیں جو ڈیفیسٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا کتنا مائنر سا رہ گیا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے رہ گیا ہے کہ آپ کے پاس فورن ریزروز نہیں ہیں، تو آپ امپورٹ، آپ آلو تک، پیاز تک، ہر چیز جو پاکستان میں اویلیبل ہے، آپ کی لگژری چیزیں جو ہے آپ اگر نہیں کریں گے تو یہ ملک کو پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں۔ تو اس حکومت نے ان تمام چیزوں کو بین لسٹ کے انڈر ڈالا کہ جو کہ ان نیسیسری تھی، اور ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھا دی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ آج ہم سب کچھ رہ رہے ہیں نا الحمدللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جب تک اس قسم کی ایمانداری کے ساتھ پاکستان کی بہتری والی پالیسیز کوئی شخص نہیں بنائے گا تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اس حکومت کو آج 2.5 سال ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو 5 سال موقع دیا، ہم نے نواز شریف کی حکومت کو 5 سال موقع دیا، تو پی ٹی آئی کی حکومت کو 5 سال کا موقع پورا ملنا چاہیے۔ ان کی پازیٹیو سگنل آ رہے ہیں۔ آج تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا کووڈ-19 جب 19 میں آیا تھا تو پورا سال تو آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ نے کھا لیا، 1 سال 1.25 سال تو آپ وہ نکال دیں۔ اور ایسا ڈیزاسٹر یا ہم بولیں گے ایسا ایکسیڈنٹلی ہمارے اوپر یہ پینڈیمک آیا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا 72 سالوں میں اگر بات کریں۔ بس اس پینڈیمک کا آپ دیکھیں نا مقابلہ کیسے کیا پاکستان نے۔ ہم دیکھیں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم غریب ملک سے ہمارا تعلق ہے، اس کا مقابلہ امریکہ نہیں کر سکا، انگلینڈ نہیں کر سکا۔ جی یہ ایئر جو ہے وہ ورسٹ ہے سب سے زیادہ۔ تو آپ کو تو اس حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس حکومت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے کہ یہ حکومت کنٹینیو رہے
تاکہ جو یہ پازیٹیو سائن چل رہے ہیں ایگزیکٹلی سر پی ڈی ایم کی بات کریں گے. آپ نے یہاں پہ جب یہ ٹاپک ریز کر دیا ہے تو سر پی ڈی ایم نے جب جیسے جیسے پروپیگنڈا کیا ہم دیکھ رہے تھے ڈفرینٹ کائنڈ آف پروپیگنڈاز کیے جا رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے مارکیٹ کا بھی, اگر ہم اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں, پی ایس ایکس کی بات کریں, تو وہاں بھی نیگیٹیوٹی آ رہی تھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا آفٹر 2 اور 3 days جو انویسٹرز تھے یا پھر جو ان کو دیکھ رہے تھے وہ دیکھنے لگے کہ نہیں بھائی یہ تو بالکل بیکار چیزیں ہیں اور اس کو چھوڑ دیں اور پراپرلی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے, کیونکہ اکنامک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پازیٹیو نظر آ رہا ہے. پروگرام کو پولیٹیسائز نہیں کریں گے, ہم ٹاپک پہ آئیں گے. اوور آل کنسٹرکشن پیکج کے بعد اور جس سے کنیکٹڈ یا ریلیٹڈ 72 انڈسٹریز ہیں ان کو کتنا زیادہ ہم کہیں گے مستحکم بنایا گیا ہے, اگر ہم بات کریں کنسٹرکشن کی پراپرلی اس ایئر کی جو کہ ایک ورسٹ ایئر بھی قرار دے دیا گیا ہے, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں انڈسٹریز جو ہے نا اوبویسلی جیسے حنیف بھائی نے فرمایا, اور ویسے بھی ہم یہ وقتاً فوقتاً تمام پروگراموں میں بات کہتے رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ایسی انڈسٹری جس کے ساتھ 72 الائڈ انڈسٹریز ہیں جن کا ایک ساتھ ان کا پہیہ چلتا ہے. اب جو کرنے کی ضرورت ہے, اور دیکھیے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک زمانے میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یارن ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے را مٹیریل کو ایکسپورٹ کرنے کے اوپر بہت توجہ دے دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم جو بعد میں ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے, فنش پروڈکٹ جو ہے وہ ہم بیچیں تو اس سے ہم زیادہ ڈالر لا سکتے ہیں کنٹری کے اندر, فنش پروڈکٹ اور خاص کر کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس. میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں رہا تقریباً 20-25 سال, تو اس میں نے یہی کیا کہ بھئی میں بڑی پروڈکشن نہ کروں لیکن میں ویلیو ایڈڈ کام کروں. اسی طرح سے اب جیسے آج کل سیمنٹ میں دیکھیے انسینٹیوز تو انہوں نے سارے لیے, ہمارے بھائی ہیں وہ بھی, ہماری انڈسٹری سے تعلق ہے ان کا, لیکن چونکہ ان کو ایک اپورچونٹی ملی ایکسپورٹ کی, تو ایکسپورٹ جس ریٹ پہ وہ کر رہے ہیں اس سے دگنا ریٹ کے اوپر وہ لوکل مارکیٹ میں دے رہے ہیں. تو اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر لیں گے اور دگنے ریٹ پہ ہمیں دیں گے تو ہماری انڈسٹری جو ہے نا اس کو کوئی فائدہ ہوگا. تو یہاں حکومت کو یہ بات کو دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ ان کے اس پروگرام کو تہس نہس کرنے کے لیے اس قسم کی پریکٹس کر رہے ہیں یا کارٹل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بہت سیریسلی ان کو لینا چاہیے. بیکاز یہ ایسا معاملہ ہے کہ جیسے سمجھ لیجئے کہ شپ بنا کے تیار کھڑا ہوا ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا گیا, اس نے سنک کرنا ہے. یہ سوراخ آج بند کرنے پڑیں گے, نہیں بند کریں گے تو دیکھیے ایسے لوپ ہولز رہیں گے تو آنے والے دنوں میں پھر مشکلات ہوں گی. آج یہ ہے, پھر کل سیمنٹ ہوگا. سر تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں ٹاپک سے. پہلے ایک سیمنٹ کے سیکٹر کے اوپر ہم کارٹلائزیشن کی ہمیشہ سے بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر, سی سی پی نے پکڑا ہے ابھی کارٹلائزیشن ریسنٹلی اس ویک کے اندر. ہم تعداد مرتبہ شکایت کر چکے ہیں, ہم آبجیکشنز کر چکے ہیں. پہلے تو ہم اس سے نہیں نکلے. اب آپ کو مزے کی بات دیکھیں کہ سٹیل سیکٹر کے اندر بھی کارٹلائزیشن بن گیا. ایگزیکٹلی سر, میرا نیکسٹ کوسچن یہی تھا کہ سٹیل کی اتنی پرائز اب کیوں ہو رہی ہے؟ آپ 1,27,000 سوچ رہی ہیں, آپ 1,27,000. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ پیکیجز دے رہی ہے کہ سستا مکان ہو, کنسٹرکشن جاری رہے ملک کے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیمنٹ اور سٹیل کے پرائز اپ ہو رہے ہیں, ایسا کیوں؟ ہماری کمپٹیشن کمیشن جو ہے نا جی, کوئی کام نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں حکومتی ادارہ جو ہے, جو ریگولیٹر ہے ہمارا, وہ کام نہیں کر رہا. میں پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اگر آپ نے تعمیراتی پیکج کو آپ نے کامیاب کرنا ہے تو خودارہ ان سیکٹرز کو ضرور دیکھیں, یہ کارٹیلز کو ضرور توڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ تمام آفیشل جو ہے تو سب نے سیلز اپنی بند کر دی ہیں. اس وقت آپ بتائیں, ہمیں پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ مکان بنائیں. اچھا, ہمیں جب سٹیل اور سیمنٹ ہی نہیں ملے گا یا اس پرائز پہ ملے گا جس پرائز پہ ہم نے بلیک میل ہو کے لینا ہے, تو ہم عوام کو سستی رہائش کیسے بنا کے دیں گے؟ سر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کو بھی لنک کرنا چاہوں گی میں, کیسے دکھائی دے رہی ہے اس میں؟ کیا کچھ بلڈر حضرات بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں, نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے, جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا, لو کاسٹ ہاؤسنگ, جو ہم نے پروپوزل بنا کر دیا تھا پچھلی گورنمنٹ کو, یہ پروپوزل ہمارا آباد کا پروپوزل تھا. اس لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہی کو کنورٹ کر دیا گیا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے اندر, کیونکہ سستا مکان دینا ہے نا. اب اس کو لو کاسٹ آپ نام رکھ لیں. دیکھیں, اس کے لیے سبسڈی دے رہی ہے حکومت وقت, اس میں اسٹیٹ بینک فنڈز دے رہے ہیں. اس سے پہلے کمرشل بینک جو ہے تو پیسے نہیں دیا کرتے تھے. اب ان کو لازم کر دیا ہے کہ آپ اپنی ٹوٹل انوینٹری کا 5% جو ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں گے. اب انہوں نے ایم او یو بھی شروع کر دیے کنسٹرکشن کمپنیوں کے ساتھ, انہوں نے ہاؤسنگ لون بھی شروع کر دیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ان کو بھی وقت لگا آپ کے نیا پاکستان ہاؤسنگ والوں کا لا بنانے میں, کیونکہ ان کی جو لاز ہیں نا, ہم یہ گھبراتے تھے کہ آج ہم آپ کے ساتھ کام کر لیں تو کل کو پھر بلڈر نیب کے اندر کھڑا ہو, کل بلڈر پھر جو ہے تو اینٹی کرپشن میں کھڑا ہو. تو انہوں نے کم سے کم یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو اپنا جو قانون بنایا ہے اس کو ویٹ کروا لیا ان تمام اداروں سے کہ یہ آپ ان ویٹ ابھی سے کر دیں, تاکہ جو بلڈر یا جو شخص اس نیا پاکستان کے ساتھ کام کرے اس کو آپ کل کو ان اداروں کے اندر نہ کھینچ سکیں. تو الحمدللہ وہ سب چیزیں ہو گئی ہیں.
اور ہمارے بہت سارے بلڈرز جو ہیں وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت جا رہے ہیں، اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بہت سارے شہروں میں سٹارٹ ہو گئی ہے اور بڑے پیمانے پر آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اگر اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوئے لیکن پرائم منسٹر کے ویژن کے تحت مکانات کی بنیادیں ضرور سٹارٹ ہو جائیں گی، کم سے کم پروجیکٹ ضرور لانچ ہو جائیں گے، پھر اپنے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بنتے رہیں گے، پروجیکٹ لانچ ہو جائیں گے۔ سر ایسا دیکھا جاتا ہے اگر آباد کے پلیٹ فارم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ کچھ سوسائٹیز بن جاتی ہیں اور پراپرلی کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو اناؤنس ہو جاتے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں ہوتے، ان کے پاس این او سیز نہیں ہوتی، ڈفرینٹ ان کے عوام سے بھی روابط ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پروجیکٹس ٹی وی پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کے ایڈورٹائزمنٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں، پراپرلی بکنگس بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ان پہ کوئی کوالٹی کنٹرول کیوں نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹس کب تک آئیں گے، کوئی بلڈر ڈیفالٹ کر گیا، کوئی ایسے ایشوز آ گئے، اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں اب آباد کی طرف سے جو ہے وہ ہم ان کو گارنٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں بلڈرز کے لیے، جو رجسٹرڈ آباد کا بلڈر ہے، رجسٹرڈ آباد کا بلڈر اگر اس قسم کی کسی صورتحال میں الجھتا ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے، اس کے معاملات کو صحیح کرنے کے بہت سارے طریقہ کار متعین کیے ہوئے آباد میں، مگر اس کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، کچھ ایسا کیا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم اس کے اوپر پروپوز ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دو چار بلڈرز جو ہے نا مل کے اس کو ٹیک اوور کر لیں، ٹیک اوور کر اس کو کمپلیٹ کر کے دیں۔ تو ویئرائز اگر یہ بن جاتی ہیں سوسائٹیز تو ان کے آڈٹ نہیں ہوتے پراپرلی، اس میں جو مین وہاں پہ کوئی نہ کوئی گھپلا ہوتا ہے۔ بیسیکلی وہ ہمارا رول ہے، وی آر ناٹ اے ریگولیٹر، یہ ریگولیٹر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے۔ جو آپ این او سی کی بات کر رہی ہیں نا، این او سی کون دیتا ہے؟ ایگزیکٹلی سر، میں آپ کا انالیسس چاہتی ہوں نا اس کے اوپر کہ آپ اس پہ پلیز کامنٹ کریں۔ میں جو بات آپ سے اس پہ کہہ رہا تھا نا، دیکھیے اس میں ہے کیا کہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے نا بالکل ڈیفرنٹ ہے کمپیئر ٹو بلڈنگ۔ تو ہاؤسنگ اسکیم کے اندر ایسا ہے کہ آپ اس کو چھوڑیے کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم میں کیا ہوتا ہے۔ 2006 کے اندر تیسرا ٹاؤن اناؤنس کیا ایم ڈی اے نے، ایگزیکٹلی تیسرا ٹاؤن، شاہ لطیف ٹاؤن اور وہاں ملیر میں اپنا نیشنل ہائی وے کے اوپر نیو ملیر، ان میں یہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیے، گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، ایم ڈی اے کے پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس کے اندر یا لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس کے اندر ارباہ روپے لوگوں نے کشید کر لیا ہے۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ نہیں ہیں، وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، وہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، انہوں نے وہاں سے کر لیا اور آج تک وہاں سروسز نہیں پہنچائی ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، کیا سر عوام اتنی معصوم ہے یا اس کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے؟ عوام معصوم تو ہے، گورنمنٹ کے نام پر عوام بیوقوف بن جاتی ہے نا۔ جب گورنمنٹ کا لوگو لگتا ہے تو لوگوں کو یقین ہوتا ہے نا کہ یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے تو یہ ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے برعکس ہے۔ آپ پرائیویٹ پروجیکٹ تو بن جاتے ہیں اپنے وقت کے اوپر، لیکن آپ نے پچھلے 40 سال سے کون سا پروجیکٹ گورنمنٹ کا دیکھا ہے آپ نے؟ 30 سال سے کوئی ڈیلیور آپ نے ہوا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ اسکیم 36 کے بعد سے کون سا پروجیکٹ آیا گلستان جوہر میں جو پلاٹ صرف بیچے گئے؟ آپ یہ دیکھیں جتنی بھی ڈیلیورز اگر ہوئے ہیں نا آج کراچی کے لوگوں کو، اگر گھر مہیا ہیں تو وہ سب کے سب پرائیویٹ بلڈرز نے دیے ہیں، چاہے وہ اپارٹمنٹس ہوں، چاہے وہ پلاٹس ہوں، چاہے وہ بینگلوز ہوں۔ ہم کراچی کے لوگ ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے عبدالرحمان صاحب نے کہا، نہ تیسرا ٹاؤن میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نہ آپ کے شاہ لطیف ٹاؤن میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نہ لیاری کے اندر، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جتنے بھی لانچنگ کی گئی، ایگزیکٹلی عبدالرحمان صاحب کچھ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے کورٹ میں بھی گئے ہیں اور کورٹ میں جا کے ہم نے تو انہوں نے ان کا، دیکھیے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک نظام رائج ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ ایک سرٹن ایریا کو آپ نے سلیکٹ کیا، وہاں پہ آپ نے کوئی چیز کی اور اس کے بعد وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ چارجز آپ نے کلیکٹ کیے وہی کی ڈیولپمنٹ پہ خرچہ ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اب یہ میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں نا وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جب میں نے کہا جب ہم پینڈیمک میں انٹر ہوئے تو ہماری اکانومی زیرو تھی، پریٹی مچ رائٹ۔ تو حالات یہ تھے کہ وہاں سے پیسے کلیکٹ ہو رہے ہیں، وہ پیسے تنخواہوں کی مد میں گورنمنٹ میں استعمال ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں کچھ بھی نہیں ہو پایا ان سوسائٹیز کے اندر۔ یہ اب اس کے ساتھ مثال کے طور پہ حنیف بھائی ہیں، میں ہوں اور بہت سارے لوگ ہیں کہ انہی آبادیوں کے ساتھ جو گورنمنٹ نے آج سے 2006 میں اناؤنس کی تھیں، وہ ہم شور تھے کہ یہاں پہ یوٹیلیٹیز بھی آ جائیں گے، اس کے ساتھ ہم نے بھی پروجیکٹس کیے ہیں۔ ہم آج بھی اس انتظار میں بیٹھیں گے وہاں لائٹ اور گیس آئے تو ہم کل اس کے اوپر بنانا شروع کر دیں۔ تو یہ انفراسٹرکچر کو پہنچانا اور اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اس کی ذمہ داری اداروں پہ ہے۔ ان کو کبھی بھی یا یہ بات ریگولیٹرز کی ذمہ داری ہے، دیکھیں نا ہمیں تو بلا لیا جاتا ہے کسی بات پہ، بلائے نا ایم ڈی اے کو، بلائے نا ایل ڈی اے کو، پوچھے نا آپ نے اربوں روپے لوگوں سے لے لیا، آج تک آپ نے وہاں کام کیوں نہیں کیا؟ تو استحصال تو وہ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی سر، ہو رہا ہے اور اب تو کرپشن سے پاک پاکستان کیا ہی جا رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کا سٹانس دیکھ لیں یا ڈفرینٹ، گفتگو بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے۔ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ کموڈیٹیز اور فارس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں۔ گولڈ کی پر تولہ پرائز
जी, अभी हम देखते हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,12,399 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,467 रुपी, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $1,874.48, ऑयल WTI पर बैरल $47.71, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $50.80। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 192 रुपीज, सेलिंग वाज 194, यूके पाउंड बाइंग रही 213.50, सेलिंग वाज 216.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 160.20, सेलिंग वाज 161, चाइनीज यॉन बाइंग एट 25 रुपीज, सेलिंग वाज 25.15। Nextly, Saudi Riyal buying at 41.90, selling was 42.50. UAE Dirham buying at 43 rupees, selling was 43.70. Kuwait Dinar buying रही 500 rupees, selling was 502.50. And lastly, Omani Riyal buying रही 411.50, selling was 413.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं ओवरऑल गोल्ड की पर तोला प्राइस लोकल मार्केट में कम होते हुए दिखाई दे रही है। इट मीन्स के जहां जहां ऑयल पॉजिटिव जेस्चर दिखाएगा, वहीं वहीं जो इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस है उसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे भी आते हुए दिखाई देगा। हमारे साथ मौजूद है हनीफ कौर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अब्दुल रहमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में तशरीफ लाए और काफ़ी हद तक हमारे यहाँ आज SBCA के ऊपर, कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर, ओवरऑल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर और जो इनिशिएटिव्स लिए गए, चाहे हम रोशन डिजिटल अकाउंट की बात करें, ओवरऑल थ्रू आउट हम देख रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स, रेमिटेंसेस सब बढ़ते हुए, और अगर हम कहेंगे ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑन ट्रैक तो पहले से ही नज़र आ रहे थे, लेकिन अब पॉजिटिविटी या हम कहेंगे रोलर कोस्टर की तरह जो है वो एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ओवरऑल पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट ही हम मार्केट के ऊपर देख रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी देखेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो रियल एस्टेट में करें, चाहे इक्विटीज़ में करें। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।